تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم کون سا سبق پڑھیں گے؟ آج ہم کون سا سبق پڑھیں گے؟ اس لکیر کے اوپر ہے چھوٹی دال جیسی شکل۔ اس لکیر کے اوپر کیا ہے؟ اس لکیر کے اوپر کیا ہے؟ چھوٹی دال جیسی شکل کا نام ہے جزم۔ چھوٹی دال جیسی شکل کا نام کیا ہے؟ چھوٹی دال جیسی شکل کا نام کیا ہے؟ تا کو کیا ہے؟ کہاں ہے؟ شاباش پیارے بچوں، جزم ہمیشہ رفع کے اوپر ہوتی ہے۔ جزم کا دوسرا نام ہے سکون۔ جزم کا دوسرا نام کیا ہے؟ جزم کا دوسرا نام کیا ہے؟ بچوں، جس حرف پر جزم و سکون ہو اس حرف کو ساکن حرف کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم سکون ہو اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ ساکن حرف کہتے ہیں۔ ساکن حرف کو ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے اپنے پہلے متحرک حرف سے۔ ساکن حرف کو کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ اپنے پہلے متحرک حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ کرتے ہیں، شاباش۔ تو آپ اس کا حرف کا جوڑ کریں۔ کامران، آپ جوڑ پڑھیں سے۔ سرف کا جوڑے ہمزہ زبر۔ شاباش۔ آپ دال کا جوڑ کریں۔ سرف کا جوڑے ہمزہ زبر۔ سین کا جوڑ کریں۔ ہاں جی۔ سرف کا جوڑے ہمزہ سین زبر۔ سین کا اب تا کا جوڑ کریں۔ تا کا، تا نہیں ہے یہ، تا تختی نمبر 6 میں ہے۔ وا کا جوڑ کریں۔ وا کا، شاباش جلدی کریں۔ سے جوڑ کریں وا کا۔ سرف کا جوڑے ہمزہ وا زبر۔ آپ جیم خا کا جوڑ کریں۔ خا کا، اس سرف کا جوڑے خا زبر ہمزہ خا زبر۔ دیکھیں زبر زیر میں اس کے نام لینے وقت سیٹی کی آواز نکلے، نرم نہیں کرنی ہے۔ زبر زیر کو نرم نہیں کرنا ہے۔ کریں جوڑ حمزہ خا زبر۔ حمزہ خا زبر۔ آپ نے زبر کو پھر نرم کیا، پھر سے کریں جوڑ حمزہ خا زبر۔ ایسے۔ زا کا جوڑ کریں پیش۔ زا کا جوڑ کریں، ہاں یہ آخری جی۔ حمزہ زا جی جوڑ کریں زا کا۔ اس طرف کا جوڑے حمزہ زا زبر۔ حمزہ زا پیش ہے، زبر ہے۔ حمزہ زا پیش۔ شاباش۔ سا کا جوڑ کریں۔ اس طرف کا جوڑے حمزہ سا زبر۔ آپ شین کا جوڑ کریں۔ اس طرف کا جوڑے حمزہ شین زبر۔ محمد عمر، آپ صاد کا جوڑ کریں۔ صاد کا، شاباش۔ اس طرف کا جوڑے حمزہ صاد زبر۔ جی کریں جوڑ۔ اس طرف کا جوڑے صاد حمزہ صاد زبر ایسے۔ اس طرف کا جوڑے حمزہ کا جی جوڑ کریں۔ اس طرف کا جوڑے حمزہ زبر۔ اچھا حمزہ زبر بس۔ اس طرف کا جوڑے حمزہ وا زبر۔ یہ واضح ہے، زا ہے یہ۔ اس طرف کا جوڑے حمزہ صاد زبر۔ دیکھ کر پڑھیں نا۔
پھر سے کریں جوڑ. کا جوڑے حمزہ صاد زبر حمزہ صاد زبر. حمزہ صاد زبر. اب ان کی رواں اس طرف کی روائیں ات، اس طرف کی روائیں ات، اس طرف کی رواں کیا ہے؟ اس طرف کی رواں کیا ہے؟ اس طرف کی روائیں ات، اس طرف کی روائیں ات، اس طرف کی رواں کیا ہے؟ اس طرف کی رواں کیا ہے؟ اس طرف کی رواں کیا ہے؟ اس طرف کی رواں ات، اس طرف کی رواں کیا ہے؟ اس طرف کی رواں کیا ہے؟ اس طرف کی روائیں ایف، اس طرف کی روائیں ایف، اس طرف کی رواں کیا ہے؟ اس طرف کی رواں کیا ہے؟ اس طرف کی روائیں ایف، اس طرف کی روائیں ایف، اس طرف کی رواں کیا ہے؟ اس طرف کی رواں کیا ہے؟ ذال کا رواں کہتے ہیں، ذال کی. اس طرف کی روائیں ار، اس طرف کی رواں کیا ہے؟ اور زا کی اسی طرح رواں گی لیکن اس میں سیٹی بجے گی. از، یہ رواں زا کی از. اور وا کی رواں او، واد کی بھی او. یہ چار جو میں نے آپ کو رواں کر کے سنائی، اس چار میں صرف آواز میں فرق کرنا ہے. آواز میں فرق کیا کرنا ہے کہ زا کا، دال کا، واد کا، وا کا آواز نکلے اور پتہ چلے کہ کون سے حرف کی جو رواں ہے وہ کی ہم نے. اب آپ زال ہو اس کی رواں کریں از، تو یہ رواں کس کی حرف کی رواں ہوئی؟ زا کی رواں ہوئی. زال ہے تو از رواں کرنی ہے، از نہیں کرنی ہے. یا زا ہے تو اس کی از کرنی ہے، از نہیں کرنی ہے. اسی طرح وا ہو تو اس کی رواں او ایو اذ کرنی ہے، یعنی دال جیسی نہیں رواں کرنی. ایز ای اذ، یہ ذا کی رواں ہوئی، دال کی. وا کی رواں نہیں ہوئی. اب آپ وا کی رواں پڑھ رہے ہیں اور کریں ایز، تو یہ وا کی رواں نہیں ہوئی، یہ تو دال کی رواں ہوئی. تو یہ توجہ کر کے آپ نے سبق یاد کرنا ہے کہ میں زا پڑھ رہا ہوں یا دال پڑھ رہا ہوں یا وا پڑھ رہا ہوں. سمجھے بات؟ ہاں. اب واد کی رواں، اس طرف کی روائیں او، اس طرف کی رواں کیا ہے؟ اس طرف کی رواں کیا ہے؟ اب حمزہ اور عین کی رواں اسی پر اس کو کھولے. یہاں ہے یہ اوپر پہلی لائن میں جو ہے پہلے نمبر پہ یہ حمزہ عین. اب حمزہ عین کی رواں کس طرح کرنی ہے؟ کس طرح؟ اس طرف کی روائیں پہلے حمزہ ادا کرنا ہے پھر عین ادا کرنا ہے. یہ زبر کی روائیں. اس طرف کی روائیں اس طرف کی روائیں اس طرف کی رواں کیا ہے؟ اس طرف کی رواں کیا ہے؟ عین. اس طرف کی روائیں اس طرف کی رواں کیا ہے؟ اب حمزہ کی رواں کرتے ہیں. ساکن حمزہ کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں. اس طرف کی روائیں اس طرف کی روائیں اس طرف کی رواں کیا ہے؟ آواز میں جھٹکا پیدا ہو. اس طرف کی رواں ہے اس طرف کی رواں کیا ہے؟ اس طرف کی رواں ای. اس طرف کی رواں کیا ہے؟ اس طرف کی رواں کیا ہے؟ اس طرف کی رواں ہے او. اس طرف کی رواں کیا ہے؟ اس طرف کی رواں کیا ہے؟ اس طرف کی رواں کیا ہے؟ یہ رواں مکمل ہو گئی. سارے جو حرف آپ نے پڑھے اس کا آپ نے پہلے کیا کیا؟ جوڑ کیا. جوڑ کسے کہتے ہیں؟ حرف دونوں کا نام لیں گے، اس کے بعد جو پہلے حرف پر حرکت ہوگی تو حمزہ پر حرکت ہوگی، اس کے حرف اس حرکت کا نام لیں گے. حمزہ لام پیش یہ کیا ہے؟ جوڑ ہے. ال یہ کیا ہے؟ رواں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ جوڑ اور رواں یہ مختلف. کوئی سوال کرتا ہے آپ اس کا جوڑ کریں، آپ اس کی رواں کریں،
تو یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ جوڑ کیا کرنا ہے، مجھے کس طرح کرنا ہے، رواں کس طرح کرنی ہے، یا جوڑ رواں کس طرح کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ان کا جوڑ رواں وہ جو ہے آپ کو انشاءاللہ کل دیں گے۔